خوش آمدید ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہماری منزل مقصود شیخ ادب علی کا مزار ہے، جو کہ ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں جہاں مجاہدین اسلام کا ذکر موجود ہے، وہاں ان مجاہدین کی پشت پناہی کرنے والے اللہ رب العزت کے نیک بندے بھی ہیں، جو صدیوں سے نسل در نسل اللہ رب العزت کے سچے دین اسلام کی سربلندی کی خاطر نوجوانوں کی روحانی تربیت کرتے اور ان کو اللہ رب العزت کا پیغام سناتے دکھائی دیتے ہیں۔ انہی مصلحوں اور مرشدوں میں سے ایک شیخ ادب علی بھی ہیں۔ شیخ ادب علی سے لوگوں کی عقیدت و محبت آج بھی قائم ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہاں کے مقامی لوگ، بلکہ دور دراز علاقوں سے یہاں سفر کرنے والے بھی یہاں پہنچ کر ان کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کیے بنا نہیں رہتے۔ ابھی ہم یہاں شیخ ادب علی کے مزار پہ جا رہے ہیں، جو کہ عثمان غازی کا جو ہے شیخ اور مربی تھا، اور اس نے ارطغرل غازی کی بھی بہت رہنمائی کی تھی، اور عثمان غازی کا جو ہے سسر بھی تھا۔ یہ مزار پر پہنچ کر پہلے تو اونچائی سے چاروں طرف کی خوبصورتی کا نظارہ کیا، پھر شیخ کے مزار پر ہلکے قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھے اور سلام عقیدت پیش کیا۔ ایصال ثواب کرنے کے بعد کچھ دیر مزار کے احاطے کا جائزہ لیا اور باہر آ گئے۔ شیخ ادب علی آہی برادری کے ایک بااثر اور ممتاز صوفی بزرگ تھے۔ خلافت عثمانیہ کی اہم پالیسیاں تشکیل دینے اور خلافت کی بنیاد رکھنے میں آپ کا اہم کردار تھا۔ آپ کا شمار ارطغرل غازی کے قریبی دوستوں میں ہوا کرتا ہے۔ دونوں اناطولیہ میں اکثر اوقات دینی خدمات کے حوالے سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ ارطغرل غازی جب شیخ ادب علی کے پاس جاتے تو عثمان غازی کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ عثمان غازی نے دینی اور روحانی تربیت شیخ ادب علی سے ہی حاصل کی، پھر بعد میں جا کر عثمان غازی نے شیخ ادب علی کی بیٹی رابعہ بالا خاتون سے نکاح کا پیغام بھیجا، مگر شیخ نے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ وہ درویش قوم ہے اور عثمان غازی اپنے قبیلے کے سردار ہیں، ہمارا مرتبہ آپ کے مرتبے کے برابر نہیں۔ اس انکار کے باوجود عثمان غازی کا شیخ سے تعلق پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ ایک دن وہ شیخ کے آستانے پر سو رہے تھے کہ آپ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک چاند شیخ ادب علی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ وہ بدر کامل بن گیا اور عثمان غازی کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ پھر عثمان کے پہلو سے ایک درخت نمودار ہوا جو پھیلتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں آدھی زمین پر پھیل گئیں۔ اس درخت کی جڑوں سے دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور اس درخت کی شاخیں 4 بڑے پہاڑوں کو سنبھالے ہوئی تھی۔ درخت کے پتے تلواروں سے مشابہ تھے۔ اچانک ایک تیز ہوا چلی اور درخت کے پتے ایک بر اعظم کی طرف ہو گئے۔ وہ بر اعظم ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوئی تو عثمان غازی نے یہ خواب شیخ ادب علی کو سنایا۔ خواب کا سننا ہی تھا کہ شیخ نے نکاح کے پیغام کو قبول کیا اور اپنی بیٹی رابعہ بالا خاتون کا نکاح عثمان غازی سے کر دیا۔ رابعہ بالا خاتون کا مزار بھی شیخ ادب علی کے مزار کے برابر میں ہی موجود ہے۔ تقریباً 120 سال کی عمر میں سن 1326 عیسوی کو ترکی میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا مزار آج بھی ترکی میں بیلجک کے علاقے میں موجود ہے۔ یہ شہر عثمان غازی نے 1298 عیسوی میں فتح کیا تھا۔ یہاں آج ہم زیارت کے لیے آئے ہیں۔ آپ کا یہ مزار آپ کے نواسے اورحان خان غازی نے تعمیر کروایا تھا، مگر یونانیوں کے حملوں میں تباہ ہو گیا تھا، جو بعد میں سلطان عبدالحمید ثانی کے دور حکومت میں دوبارہ تعمیر کیا گیا، جو کہ آج بھی اسی حالت میں موجود ہے۔ یہ سامنے ترکی زبان میں قرآن اور اس کی تفسیر۔ جیسا کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہاں ترکی میں ہر عظیم شخصیت کی قبر کے قریب ایک مسجد ہوا کرتی ہے، چنانچہ یہاں بھی مسجد قائم تھی، جسے عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی نے تعمیر کروائی تھی۔ سلاطین عثمانیہ کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے حکومت بھی کی اور مسجدیں بھی تعمیر کروائی۔ بہرحال مسجد میں ہم نے 2 رکعت نفل ادا کیے اور دعا کے بعد مسجد سے باہر آ گئے اور اگلی منزل کی طرف رخ کیا۔ چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔